آپ کا مرکب اضافی خبر بن سکتا ہے اللہ مومنوں کا ولی ہے، مرکب اضافی خبر بن گیا. ٹھیک. زید نیک لڑکا ہے، مرکب توصیفی خبر بن گیا. آدمی گھر میں ہے، مرکب جاری خبر بن گیا آپ کا. تو وہاں میں نے ایک چھوڑا تھا نا آپ کے سامنے، جب ہم نے خبر کو مرکب کی صورت میں لکھا تھا، تو اب یہاں آپ ایڈ کر لیں. یعنی اگر میں اس وقت آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا کہ آپ کا مرکب جاری خبر بن سکتا ہے، تو یہ چیز آپ کو اس طریقے سے کلیئر نہیں ہونی تھی. اس کو میں آہستہ آہستہ لے کے گیا ہوں یہاں تک کہ آپ کو پتہ چلے کہ اصل میں ہے یہ متعلق خبر جو خبر کی ایبسنس میں خبر کی جگہ لے رہا ہے، اور اسے قائم مقام خبر ہی کہا جاتا ہے. اسے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ذرا اس کے حصے کریں جملے کے پہلے. مبتدا کیا؟ تمام تعریفیں. خبر کیا؟ خبر نہیں ہے. اور ہم نے وہ خبر ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کرنی، ذہن میں رکھیے گا. جس طرح ہم کہتے ہیں آدمی گھر میں ہے تو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہے، موجود ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے. ہم اس خبر کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اس لیے اس میں بھی آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کرنی کہ خبر ہے کیا. لیکن جب گرامر والے انالیسس کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی خبر کو محذوف مانتے ہیں، ہڈن مانتے ہیں کہ یہ خبر محذوف ہے، ہمیں اس چکر میں جانے کی ضرورت نہیں. مبتدا اور قائم مقام خبر جسے ہم خبر بھی کہہ سکتے ہیں ایک رائے کے مطابق. لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا متعلق خبر ہے جو قائم مقام خبر کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے. اسے ٹرانسلیٹ کر لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. جی کیجیے بسم اللہ. تمام تعریفوں کا مفہوم کیسے پیدا ہوگا؟ الف لام کے ساتھ. الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے میں نے آپ کو بسم اللہ پڑھائی تھی، تو آج میں آپ کو سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات کروا دیتا ہوں. یہ اس لیے میں کرواتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم جس طریقے سے جو سٹیپس لیتے ہوئے چل رہے ہیں وہ ہواؤں میں باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں اس کی اپلیکیشن ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ ہی آپ نے دیکھا، آپ کا یہ مبتدا ہے اور یہ آپ کی خبر یا قائم مقام خبر. آپ کا اسم اللہ کس وجہ سے جر میں ہے؟ لام جارہ کی وجہ سے. الحمدللہ. آپ نے ایک مرکب اضافی کنسٹرکٹ کیا تھا، تمام جہانوں کا رب. حالت رفع میں کیا بنا تھا؟ وہ رب العالمین. تمام جہانوں کا رب، رب العالمین. العالمین حالت جر میں ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. رب آپ کا مضاف ہے. اس کنسٹرکشن میں تو وہ حالت رفع میں ہم نے بنایا تھا، لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رب حالت جر میں ہے. اسم کے حالت جر میں جانے کی دو وجوہات ہیں نا، یا وہ مضاف الیہ ہوگا یا پھر اس سے پہلے حرف جار ہوگا. جینوئن وجوہات جو ہیں وہ دو ہی ہیں. جب یہ نہیں ہوں گی تو پھر آپ کو پیچھے کہیں نہ کہیں اسے لنک کرنا پڑے گا. جیسے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ اب الرحمن اور الرحیم کو ہم نے اللہ کی صفات مانا تھا، لہذا اب یہاں بھی ہم رب العالمین کو اللہ کی صفت کے طور پہ لیں گے. تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے ہیں. اب یہ رب کی جر جو ہے یہ اللہ کی صفت کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. اور ہم اردو میں صفت کا ترجمہ جو کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ترجمہ آپ کو یہ ملے گا تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. پھر آگے چلیں. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن، اب یہ اس کی پھر صفت آ گئی. الرحیمی، یہ اور صفت آ گئی. اب جو
آپ آگے جائیں گے جو جو اسم آپ کو حالت جر میں نظر آئے گا اسے آپ لنک کریں گے. اللہ جر میں ہے لہذا یہ بھی جر میں, یہ بھی جر میں, یہ بھی جر میں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اگلی کنسٹرکشن. اس لیے آپ دیکھیں گے نا کہ وہاں آپ کو آیت پہ لا لکھا ہوا ملتا ہے, یعنی وہاں آیت مکمل ہے لیکن مفہوم مکمل نہیں ہوا, بات آگے چل رہی ہے. مالک یوم الدین. اب ایک کنسٹرکشن ہم نے اس میں بنائی تھی, مجھے نہیں یاد, وہ کنسٹرکشن تھی ہمارے سامنے, بدلے کے دن کا مالک. کون سی کنسٹرکشن ہے یہ؟ بدلے کے دن کا مالک, کمپلیکس مرکب اضافی. مالک کی عربی مالکن, مضاف کی جگہ پہ استعمال ہوگا تو مالکو. بدلے کے لیے الدین کا لفظ استعمال ہوتا ہے, الدینی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جر میں, اور دن جو ہے وہ دونوں حیثیتیں رکھنے کی وجہ سے یومی. مالکو یوم الدینی, بدلے کے دن کا مالک, حالت رفع کنسٹرکشن. اب الدین جر میں ہے, اس کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے, یوم جر میں ہے, اس کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اس کنسٹرکشن میں مالک ہی کس وجہ سے جر میں ہے, یہ اسے بھی ہمیں اللہ کے ساتھ ہی اسے ریلیٹ کرنا پڑے گا, لنک کرنا پڑے گا. تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہو سکتا ہے, اگر ہم ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ صفت کا ترجمہ اردو میں پہلے کیا جاتا ہے پھر موصوف کو لایا جاتا ہے, تو ترجمہ کچھ ایسے ہو سکتا ہے کہ تمام تعریفیں بدلے کے دن کے مالک الرحیم الرحمن, تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے. اور پھر جو کے ساتھ ترجمہ کریں گے تو وہ سادہ اسلوب ہے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے, جو الرحمن ہے, الرحیم ہے, بدلے کے دن کا مالک ہے. تو الحمدللہ ہم نے آج یہ چند آیتیں سورۃ الفاتحہ کی دیکھی ہیں. مرکب جاری جو کہ متعلق خبر تھا, اور وہ متعلق خبر خبر کی ہر موجودگی میں قائم مقام خبر کے طور پہ استعمال ہوا. تو یہ آیات الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ کو اب سمجھ میں آ گئی ہوں گی. تو کسی بھی اسم کی اعراب دیکھیں, آپ کو ایک بات سامنے آئی ہوئی کہ بہت اہم چیز ہے, اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ کو اعراب اگر سمجھ میں آ گیا اور پھر ضمائر آپ کو سمجھ میں آ گیا, دو چیزیں, تو انشاءاللہ قرآن مجید کا 80% سے زیادہ حصہ آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے گا. اور پھر صرف ایک چیز رہ جائے گی, ووکیبلری, اور وہ اضافہ ہی ہوتا ہے. اسی طرح آج آپ نے یہ آیات پڑھی ہیں, آج آپ نے باقاعدہ اس سے سیکھا ہے الحمدللہ. یعنی آپ آج جا کے اپنے دوستوں کو بتائیے گا کہ ہمیں الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ گرامیٹیکلی عربی گرامر کے اعتبار سے سمجھ میں آ گئی ہیں کہ کون سا اسم جو ہے وہ کیا ہے, کس وجہ سے اس کی اعرابی حالت کیا ہوئی ہے. اور اس پر اگر تھوڑی دیر کو سوچئے گا اور محسوس ہو کہ اللہ کا شکر ہے, یہ چیزیں کتنوں کو پتہ ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر واقعی احساس ہو تو دعا کر دیجیے گا اللہ تعالیٰ اس اور اپنے کلام کے ساتھ جو ہے وہ محبت اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ ارادہ ضرور کیجئے کہ آپ نے صرف سیکھنا ہی نہیں ہے, یہاں آپ نے اس نیت سے یہاں بیٹھنا ہے کہ آپ نے سکھانا ہے. میں کب تک یہ کام کروں گا, آپ ساتھ ہوں گے تو یہ کام آگے چل سکتا ہے. اور میں نے آپ کو حدیث بھی آج سنائی ہے شروع میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ قرآن پڑھا کرے. قرآن کا پڑھنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا سبب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.